گزشتہ 12 سال سے غزہ و فلسطین میں اپنی جارحیت کے حوالے سے بدنام زمانہ نیتن یاہو اب قابض اسرائیل کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق آج یعنی بروز اتوار 13 جون 2021 کو نیتن یاہو کے 12 سالہ طویل ترین دور کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کل رات نام نہاد اسرائیل کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں عوام نے اس خوشی کو منایا۔ سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو کے بعد قابض اسرائیل کا اگلا وزیر اعظم کون بنے گا، اور کیا نیتن یاہو کے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی فلسطینیوں پر ظلم و جبر کا دور بھی ختم ہو جائے گا؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اگلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بہتر ہوگا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اگلے وزیر اعظم کا نام ہے نفتالی بینٹ۔ جی ہاں، نفتالی بینٹ کو اپوزیشن کی 8 بڑی پارٹیز نے وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی زیادہ شدت پسند اور اسلام مخالف وزیر اعظم ہے۔ آئیے نفتالی بینٹ کے ماضی اور حال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بینٹ مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ان امریکی یہودی قابض خاندانوں سے ہے جو امریکہ سے ہجرت کر کے زبردستی خطہ فلسطین میں آباد ہوئے تھے، یعنی کہ فلسطین پر غیر قانونی آباد کاری اور قبضے کا گھناؤنی جرم نفتالی بینٹ کا آبائی ورثہ ہے۔ بینٹ قابض اسرائیلی فورسز کا باقاعدہ حصہ بھی رہا ہے اور فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک بھی رہا ہے۔ آپ اسے کوئی جذباتی الزام مت سمجھیے۔ نفتالی بینٹ نے خود اخبارات میں فخریہ طور پر اس کارنامے کو بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ عربوں کو قتل کیا ہے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی شرمندگی یا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ نفتالی بینٹ کے نزدیک فلسطینیوں سے کوئی امن کا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کو پورے فلسطین سے نکال کر عمان اور مصر میں جلاوطن کر دینا چاہیے۔ یہی وہ بے حمیت شخص ہے جو اسرائیلی مظالم سے مرنے والے معصوم بچوں کو دہشت گرد باور کراتا ہے۔ حال ہی میں اس نے اپنے فیس بک پیج سے قابض اسرائیل کے جرائم کا بڑی ڈھٹائی سے جھوٹا دفاع کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے، جو اس کی سفاکیت اور درندگی کی واضح مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینٹ ایک بزنس مین ہے جو سیوٹا نامی سافٹ ویئر کمپنی اور سولیوٹو نامی کمپنی کا مالک بھی رہا ہے، جسے 2005 میں بڑی بھاری قیمت میں نیلام کیا گیا۔ نفتالی بینٹ سیاسی میدان میں نیتن یاہو کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا اور پھر اسی کی آستین کا سانپ نکلا۔ بینٹ 2006 سے 2008 تک نیتن یاہو کا چیف آف سٹاف رہا۔ 2010 میں نیتن یاہو کا ساتھ چھوڑ کر فلسطین میں غیر قانونی آباد کاری کے لیے کوشاں ایک تنظیم کا صدر منتخب ہوا۔ اسی تنظیم سے 2013 میں اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور پھر 2013 سے 2018 تک بینٹ وزیر اقتصادی امور، وزیر مذہبی امور، وزیر صحت و تعلیم اور وزیر دفاع جیسے اہم مناصب پر فائز رہا۔ اس کے بعد بینٹ نے 2019 میں خود اپنی پارٹی بنائی اور پھر نیتن یاہو کی حکومت توڑنے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف رہا۔ اسی لیے اس نے بڑی اپوزیشن پارٹیز کو اپنے ساتھ ملایا اور اسرائیلی کنیسٹ میں نیتن یاہو کے خلاف عدم توازن کی صورتحال پیدا کر دی۔ یوں پھر آج کے دن نیتن یاہو کے سیاہ دور کا خاتمہ ہوا اور اب مقبوضہ فلسطین نفتالی بینٹ کے متوقع سیاہ دور میں داخل ہو رہا ہے۔